بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2030 ہے اور آج سورۃ النجم کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے. آیت نمبر 1 تا 4. چلے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، والنجمی قسم ہے ستارے کی، اذا جب ہوا وہ گرتا ہے، ما ضل نہیں بہکا، صاحبکم تمہارا ساتھی، وما غوا اور نہیں وہ بھٹکا، وما ینطق اور وہ نہیں بولتا، عن الہوا خواہش سے، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر، وحی وحی، یوحا کہ بھیجی جاتی ہے. ترجمہ یوں ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، اے مکے کے باشندوں، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں اور نہ ہی پھٹکے ہیں، اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو خالص وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے. ان 4 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر پڑے. دوسری بات، اے مکے کے باشندوں، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے نہ راستہ بھولے ہیں اور نہ ہی بھٹکے ہیں. تیسری بات، یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے بلکہ وہ خالص وہی ہوتی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے. بزرگان محترم، پچھلی سورت کا اختتام ستارے کے ذکر سے کیا گیا کہ اے نبی، آپ جب ستارے غائب ہو جائیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کیجیے. اور اس سورت کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ ستارے کی ہی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. اور چونکہ پچھلی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کو اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی جانب ہونے کو ثابت کیا تھا، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کو تفصیل سے ذکر فرما رہے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غائب ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم اس لیے کھائی کہ انسان کو راستہ دکھانے میں اور اس کے علاوہ تاریخ وغیرہ کے مقرر کرنے میں معاون و مددگار ہوتا ہے. تو جس طرح یہ ستارہ اندھیری رات میں انسان کی رہبری کرتا ہے اور اسے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اسی طرح یہ نبی جو تمہارے درمیان موجود ہیں وہ بھی اس ستارے کی طرح تمہیں راستہ دکھاتے ہیں اور گمراہ ہونے سے بچاتے ہیں. یہاں پر النجم سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں بعض علماء تفسیر جیسے کہ حضرت مجاہد، حضرت سفیان ثوری رحمہم اللہ نے ثریہ نامی ستارہ مراد لیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے اس سے قرآن کریم مراد لیا ہے. یعنی قسم ہے قرآن کریم کی کہ جب وہ نازل ہو، اس لیے کہ قرآن کریم انسان کو ضلالت کی گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، جیسے کہ ایک ستارہ انسان کو دنیا کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. اس لیے یہاں پر النجم سے مراد قرآن مجید ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عتبہ بن ابو لہب نے کہا کہ میں اس ستارے کے رب کا انکار کرتا ہوں. اس پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے کہا کہ کیا تجھے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اپنا کتا تجھ پر مسلط کر دے؟ چنانچہ ایک دفعہ وہ لوگوں کے ساتھ سفر کے لیے نکلا تو جب وہ بیچ راستے میں تھا تو اس نے ایک شیر کی آواز سنی جس پر اس نے کہا کہ یہ مجھے ہی کھانے کے لیے آ رہا ہے. پھر اس کے سارے ساتھی اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے اپنے بیچ میں رکھ لیا. پھر جب وہ لوگ سو گئے اس شیر نے اس کی کھوپڑی کو دبوچ لیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نبی تمہارے درمیان میں موجود ہیں وہ اس راستے سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں جو راستہ قرآن کریم نے بتایا ہے اور جس کا آپ کے رب نے حکم دیا ہے. اور تم جو انہیں شاعر، مجنون اور کاہن وغیرہ کہہ رہے ہو وہ بالکل ایسے نہیں ہیں. اور جو بھی باتیں وہ تم سے کہہ رہے ہیں اور جو احکامات تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں پیغمبر، بلکہ یہ تمہارے سامنے وہ وحی سناتے ہیں جو ان پر ان کے رب کی طرف سے ایک بڑا ہی مضبوط اور طاقتور فرشتہ لے کر آتا ہے.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سنتا تو اسے میں لکھ لیا کرتا تھا تاکہ میں اسے یاد کر سکوں، مگر قریش نے مجھے ایسا کرنے سے یہ کہتے ہوئے منع کیا کہ تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے ہو، جبکہ وہ بشر ہیں اور بشر تقاضے کے مطابق وہ کبھی غصے میں بھی بات کہتے ہیں۔ تو پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے بیان فرمائی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم لکھا کرو، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے منہ سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر سنت اور حدیث بھی وہی ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کریم وحی متلو ہے یعنی تلاوت کی جانے والی، اور احادیث غیر متلو ہیں جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور حدیث بغیر تلاوت والی وحی ہے، لیکن جس طرح قرآنی احکامات کا ماننا ضروری ہے اسی طرح سنت رسول اور احادیث کا ماننا بھی ضروری ہے۔ الغرض اس قرآن کے سلسلے میں اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر کے سلسلے میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ میں نہ رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں ایمان و یقین کی کیفیت پیدا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔